دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مہان स्वतंत्रता सेनानी کے بارے میں بات کریں گے جن کے کارناموں نے انگریزوں کے راتوں کی نیند اڑا دی اور وہ مجبور ہو گئے انہیں قید کرنے کے لیے۔ دوستو جب اس دیش میں انگریز ہر طرف اپنے پنجے گاڑ چکے تھے، جب ہر طرف لوگ اپنے ہی دیش میں غلاموں کی طرح زندگی جی رہے تھے، جس وقت یہ انگریز بھیڑیے اس دیش کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس وقت اس بہادر کرانتیکاری کے سینے میں آگ لگی اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں ان انگریز بھیڑیوں کو اس دیش سے کھدیروں گا نہیں، تب تک میں چین کی سانسیں نہیں لوں گا۔ دوستو یہ ایک ایسے عظیم مجاہد تھے جنہوں نے ہمارے ہندوستان جیسے ایک خوبصورت دیش کو انگریز بھیڑیوں سے آزاد کرانے میں نہیں صرف کئی مشکلوں کا سامنا کیا بلکہ بہت سی قربانیاں بھی دی، جنہیں آج ہم بھول چکے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ ایک بھارت کے ناگرک ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا دیش کتنی قربانیوں سے اور کتنی مشکلوں سے آزاد ہوا۔ اس لیے آج میں جس باکمال شخصیت کی بات کر رہا ہوں انہیں لوگ شیخ الہند یعنی دی لیڈر آف انڈیا جیسے بڑے لقب سے بھی پکارتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوستو مولانا محمود حسن دیوبندی سن 1851 میں بریلی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی دیوبندی بریلی کالج کے پروفیسر تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے۔ سن 1857 کے بغاوت کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ بنے، ایک انار کے درخت کے نیچے، جہاں پر آپ نے اپنے ہی ہم نام ٹیچر مولانا محمود دیوبندی جو اس وقت کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین تھے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ یعنی دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلے پڑھنے والے کا نام بھی محمود اور پڑھانے والے کا نام بھی محمود تھا۔ آگے چل کے مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنی تعلیم مولانا قاسم نانوتوی جیسے باکمال شخصیت، دارالعلوم دیوبند کے مین فاؤنڈر اور ایک عظیم مجاہد سے مکمل کی اور اپنے والد کی نگرانی میں سن 1872 میں گریجویٹ بھی ہوئے۔ دوستو ٹھیک ایک سال بعد 1873 میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا ٹیچر بنا دیا گیا اور آپ اتنے باصلاحیت عالم دین تھے کہ اپنے گہرے علم و فہم کے بنا پر آپ کو سن 1890 میں دارالعلوم دیوبند کا پرنسپل بھی بنا دیا گیا۔ دوستو مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم مدرسے کو صرف دینی تعلیم کا ادارہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سن 1857 میں ہونے والی بغاوت کے نقصان کی بھرپائی کے لیے استھاپت ایک سنستھا سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہاں سے پڑھ کر ایسے اسٹوڈنٹ نکلے جو انگریزوں کی نیند حرام کر دے اور ان کو یہ دیش چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ دوستو ان کا یہ مقصد پورا بھی ہوا۔ ان کے اسٹوڈنٹس میں مولانا حسین احمد مدنی جیسے عظیم مجاہد، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے بہادر کرانتیکاری اور مولانا انور شاہ کشمیری جیسے بہادر نوجوانوں نے انگریزوں کو للکارا، انگریزوں کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لندن میں آج بھی جب کوئی انگریز ان کی فائلز اٹھا کر پڑھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ انسان ہی تھے یا کچھ اور۔ دوستو وہ دور بھی آیا جب انگریزوں کا ظلم و ستم حد سے آگے بڑھنے لگا تو مولانا محمود حسن دیوبندی نے بھارت سے برٹش راج کو اکھاڑ پھینکنے کی ٹھان لی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی جس تحریک کو بعد میں تحریک ریشمی رومال سے جانا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی اور جرمنی سے مدد لے کر انڈیا سے برٹش راج کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یغستان جیسے آزاد قبائل کو اپنا سینٹر بنایا جو افغانستان اور ہندوستان کے بیچ رہتے تھے۔ یہ ایسا راستہ تھا کہ جب بھی کوئی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آتا اسی راستہ کا استعمال کرتا۔ پھر مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان تمام ایماندار نیتاؤں کو پربھاوت کرنا شروع کر دیا جو ان کے مقصد کے لیے کمیونٹی کی دیکھ بھال کرے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔
انہوں نے علماء کرام کے ساتھ راجنیتک ہستیوں کی ایک بڑی ٹیم بنائی، جس میں عبدالغفار خان، محمد میاں منصور انصاری، مختار احمد انصاری، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے کئی لیڈر تھے۔ ان لوگوں نے مولانا محمود حسن دیوبندی کے پروگرام کو سرحدی علاقوں اور آزاد قبائل میں پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے لگے۔ دوستو، یہ پروگرام ہندوستان کے اندر لوگوں کو انگریزوں سے بغاوت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، جب وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے مولانا محمود حسن دیوبندی کا ساتھ دینا شروع کیا، تو پھر افغانستان میں مولانا محمود حسن دیوبندی کے اسٹوڈنٹ عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی ایک عارضی حکومت قائم کی گئی اور اس کا پریزیڈنٹ متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا۔ دوستو، یہاں پر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی 18 سپٹمبر سن 1915 کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بامبے سے حجاز کے لیے روانہ ہو گئے اور مکہ میں ترکی کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور ہندوستان کی صورتحال بتائی۔ تو غالب پاشا نے مولانا محمود حسن دیوبندی کو مدد کا یقین دلایا اور انہوں نے 3 خطوط ریشمی رومال میں لکھ کر دیے۔ ایک خط ہندوستانی مسلمانوں کے نام، دوسرا خط سیکنڈ گورنر بسرا پاشا کے نام اور تیسرا خط تھرڈ گورنر انور پاشا کے نام۔ اس کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی نے سیریا کے گورنر جمیل پاشا سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے غالب پاشا کی باتوں اور خطوط سے اتفاق کیا اور انہوں نے بھی مولانا کی مدد کا یقین دلایا۔ دوستو، وہاں پر اتنا سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ کسی طرح یہ ریشمی رومال تحریک لیک ہو گیا اور جب انگریزوں کو مولانا محمود حسن دیوبندی کے مقصد کے بارے میں پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ افغانستان میں ہمارے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے اور مہندر پرتاپ سنگھ کی قیادت میں ایک حکومت بھی قائم کی گئی ہے، تو انگریز غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور مکہ کا شریف جس نے ترکوں سے بغاوت کی تھی اور انگریزوں سے گٹھ بندھن کیا تھا، اس کے ذریعے انگریزوں نے مولانا محمود حسن دیوبندی سمیت سارے ساتھیوں کو گرفتار کروا لیا اور مالٹا کے واردالا جیل میں قید کر دیا اور تحریک ریشمی رومال کو انگریزوں نے اپنی طاقت سے کچل کر رکھ دیا۔ دوستو، پھر بھی مولانا نے ہمت نہیں ہاری اور 3.25 سال مالٹا کی جیل میں ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد 8 جون سن 1920 میں ان کو رہا کیا اور جب وہ بامبے آئے، مہاتما گاندھی سمیت کئی سارے علماء کرام اور راجنیتک ہستیوں نے ان کا سواگت کیا اور بامبے میں ایک میٹنگ بٹھائی۔ اس میں مولانا محمود حسن دیوبندی نے کہا کہ ہندوستان کا انگریزوں سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے ہم سب کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انگریزوں کی یہ پالیسی ہے کہ کسی طرح اس دیش کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کیا جائے، انہیں آپس میں لڑوایا جائے۔ جب یہ دونوں قوم اپنے ہی خون کا پیاسا رہیں گے تو کوئی بھی ہماری حکومت کو ڈھانے کی نہیں سوچے گا اور ہم مزے سے ان پر حکومت کر سکیں گے، کیونکہ جب بھی یہ دونوں قوم ایک جٹ ہوتے ہیں اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سن 1857 میں ہوا تھا۔ لیکن دوستو، انگریزوں کے اس گھٹیا سازش کو ناکام کرتے ہوئے مولانا محمود حسن دیوبندی نے کہا کہ ہم آزادی کی لڑائی ایک ساتھ مل کر گاندھی جی کی قیادت میں لڑیں گے۔ پھر مولانا محمود حسن دیوبندی نے انگریزوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ جاری کیا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ انگریزوں کے مال سے جتنے بھی اسکول کالج چلتے ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرو، یہاں تک کہ جتنے بھی ہندوستانی انگریزوں کے انڈر نوکریاں کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑو، انگریزوں سے جڑی ہر چیز کا بائیکاٹ کرو۔ دوستو، اس فتوے کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ہر طرح سے انگریزوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے اسہیوگ آندولن میں گاندھی جی کا سمرتھن کیا اور دھیرے دھیرے ہمارا دیش آزاد ہونے لگا۔ دوستو، جب ہندوستانی چھاتروں نے انگریزوں کے اسکول کالج کو چھوڑا اور ایک نئے کالج کی مانگ کی جو انگریزوں کے پربھاؤ سے مکت ہو، تو مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی استھاپنا کی اور اعلان کیا کہ
یہ یونیورسٹی کسی بھی طرح سے سرکاری پربھاؤ سے مکت ہوگا۔ دوستو، ایک طرف مولانا محمود حسن دیوبندی آزادی ہند کے لیے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے، ادھر دوسری طرف ترکی میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز تھا۔ اس کے لیے مولانا محمود حسن دیوبندی نے تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اور دیوبند مدرسے کے تمام علماء کرام کو خلافت آندولن کرنے کے لیے پریرت کیا، اور بڑی تعداد میں مولانا محمود حسن دیوبندی نے خلافت آندولن کیا تو لوگوں نے انہیں شیخ الہند یعنی دا لیڈر آف انڈیا جیسے ٹائٹل سے پکارنے لگے۔ دوستو، تحریک ریشمی رومال چلانے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اپنے نمایاں کردار سے ہندوستانی نوجوان، بچے، بوڑھے کے دل میں اس طرح گھر کر چکے تھے کہ جب ان کا انتقال 30 نومبر سن 1920 کو دلی میں ہوا اور جیسے ہی ان کی موت کی خبر کا اعلان ہوا تو ہندوستان کے تمام ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور مولانا محمود حسن دیوبندی کو شردھانجلی پیش کرنے کے لیے دلی میں جمع ہو گئے اور وہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ دوستو، ہمیں بہت افسوس ہے کہ نہ جانے ہم کتنی ایسے فریڈم فائٹرز کو بھول چکے ہیں، اور یہ بھی بھول چکے ہیں کہ آزادی ہند کے لیے کن مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جب اس دیش کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔